بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور گفتگو اس حوالے سے یہاں تک پہنچی تھی کہ نبوت کے 13ویں سال جب حج کے موقع پر مینا میں عقبہ کے مقام پر مدینہ سے آئے ہوئے 72 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور اس موقع پر ان افراد نے، مدینہ کے ان باشندوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت بھی دی تھی اور یہ گزارش بھی کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، چونکہ آپ اپنے ہی شہر مکہ میں اپنی ہی قوم یعنی قریش مکہ کے درمیان انتہائی غیر محفوظ ہیں، لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ اب آپ مستقل طور پر اپنا شہر مکہ چھوڑ دیجئے اور ہمارے شہر مدینہ تشریف لے آئیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کی اسی دعوت اور ان کی اسی گزارش کے نتیجے میں ہی ہجرت مدینہ کا یادگار اور تاریخی واقعہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی ہجرت کا حکم نازل ہوا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام اہل ایمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے، آپ کی وہاں آمد کے موقع پر انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی کم سن تھے، اور اس وقت ان کی عمر تھی محض 10 سال۔ چنانچہ اس موقع پر ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، جو کہ بہت ہی مشہور صحابیات میں سے ہیں، وہ انہیں لیے ہوئے اپنے اس کم سن بیٹے کو لیے ہوئے کہ جس کی عمر تھی اس وقت 10 سال اور جس کا نام تھا انس ابن مالک، اسے لیے ہوئے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس موقع پر حاضر ہوئی تھی، اور یوں عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ جو میرا کمسن بیٹا ہے انس، یہ آپ کی خدمت میں رہا کرے، تاکہ یہ آپ کے روزمرہ کے جو کام کاج ہیں آپ کے وہ کام کاج بھی کیا کرے گا، آپ کی خدمت بھی انجام دیا کرے گا، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ آپ کی خدمت میں اور صحبت و معیت میں رہتے ہوئے آپ سے علمی استفادہ بھی کر سکے گا، اللہ کا دین سیکھ سکے گا، اور عمدہ آداب و اخلاق بھی سیکھے گا، لہذا بڑا ہونے کے بعد یہ شریف النفس قسم کا اور با ادب قسم کا انسان تاکہ ثابت ہو سکے۔ چنانچہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے اجازت مرحمت فرمائیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ یہ کم سن لڑکا، یہ نو عمر کے جس کی عمر تھی اس وقت محض 10 سال،
اب اس کے شب و روز مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحبت و معیت میں بسر ہونے لگے۔ یقیناً یہ نوعمر انسان یہ کس قدر عظیم انسان تھا اور کس قدر خوش نصیب ترین یہ انسان تھا کہ اس چھوٹی سی عمر سے ہی اسے یہ موقع ملا کہ خاتم الانبیاء والمرسلین اور اشرف الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر لمحہ اور ہر آن اپنے اوقات بسر کرنا، اور پھر وہاں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحبت و معیت میں۔ یہ جو نوعمر لڑکا تھا یعنی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سبھی کچھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے صرف مخدوم ہی نہیں کہ صرف خادم و مخدوم کا یہ تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے معلم و مربی بھی تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حقیقت تو یہ ہے کہ والد اور سرپرست کی حیثیت بھی رکھتے تھے، کیونکہ یہ کمسن لڑکا یعنی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس کی کیفیت یہ تھی اور گھریلو حالات کچھ ایسے تھے کہ کچھ عرصہ قبل ہی ان کا جو اپنا باپ تھا وہ تو حالت کفر و شرک میں، یعنی اپنے آباء و اجداد کا جو قدیم مذہب تھا اسی پر قائم رہتے ہوئے اس کی موت واقع ہو چکی تھی، کسی جنگ کے موقع پر وہ مارا گیا تھا۔ لہذا انس کا اپنا باپ تو اس دنیا میں موجود نہیں تھا، اور یہ کہ ان کے اپنے باپ کی موت کے بعد ان کی والدہ یعنی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے شادی کر لی تھی مشہور صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی، اور اس شادی کے بعد ظاہر ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جن کی عمر اس وقت محض 9 برس تھی، اب یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی زیر سرپرستی آ گئے تھے۔ لیکن اگلے ہی سال فوراً ہی یعنی جب ان کی عمر 10 سال ہوئی تو اب یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی آ گئے اور مستقل طور پر آ گئے۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی زیر سرپرستی وہ تو محض ایک مختصر سا زمانہ تھا، اور اب چونکہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے شب و روز اور ان کے تمام اوقات بسر ہونے لگے، تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم سن نوجوان کے لیے سبھی کچھ تھے، مخدوم بھی تھے، معلم و مربی بھی تھے، بلکہ والد اور سرپرست بھی تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی انسان تصور کیا کرتے تھے، اور وہاں رہتے ہوئے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر انداز، ہر قول و فعل، ہر نقل و حرکت، ہر طور طریقہ اور ہر عادت انس ابن مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیا کرتے، اور پھر ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کیا کرتے، اور پھر انہی عادات کو، انہی آداب و اخلاق کو اور انہی طور طریقوں کو خود بھی اپنانے کی مخلصانہ کوشش کیا کرتے۔
اور یوں ناظرین کرام، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مسلسل 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، مسلسل 10 سال. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ میں تشریف آوری تھی، یا یوں کہہ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل مدنی زندگی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ عز و جل کی جانب سے نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اس دنیا میں رہے، اس جہان فانی میں رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبرانہ زندگی تھی وہ 23 سال کے عرصے پر محیط تھی. اور پھر یہ کہ اس 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں سے ابتدائی 13 سال کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، اور پھر اس کے بعد آخری 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں گزارے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مسلسل 10 سال رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر بھی مدنی زندگی تھی، کہ آپ کی وہاں تشریف آوری کے بعد سے لے کر تا دم آخر، جب تک اس دنیا میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ساتھ چھوٹا نہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ آخر وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور آپ کی خدمت کا یہ مقدس ترین فریضہ انجام دیتے رہے. اور اس دوران حقیقت یہ ہے کہ یہ 10 سال کا عرصہ اور یہ اتنی قربتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس قدر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، تو اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی شخصیت اور پاکیزہ سیرت و کردار سے انتہائی متاثر رہنے لگے. اور ناظرین کرام، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کسی کے بارے میں بہت خوش گمانی رکھتا ہے، بہت اچھے خیالات رکھتا ہے اپنے دل میں کسی کے بارے میں، کہ فلاں تو بہت ہی اچھا انسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جس قدر قربتیں بڑھتی ہیں تو قریب آنے کے بعد بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ اس شخص کی کچھ کمزوریاں یا اس کی سیرت و کردار اور اس کے اخلاق کے کچھ کمزور پہلو، کچھ خامیاں اب قریب آنے کے بعد نظر آتی ہیں، جبکہ اس سے قبل دور رہتے ہوئے یہ کمزوریاں نظر نہیں آئی تھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ ترین اخلاق و کردار تھا، اور آپ کی جو مثالی شخصیت تھی، اور آپ کی جو بے داغ زندگی تھی، اس کا ایک بہت ہی بڑا ثبوت یہ ہے، اور آپ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ایک بہت ہی بڑی اور اہم ترین دلیل یہ ہے کہ جو کوئی جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین تھا، اسی قدر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر بھی تھا. کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں خدا نخواستہ کوئی کمزوری ہوتی تو قریب ترین رہنے والے افراد کو اس کمزوری کے بارے میں ضرور آگاہی ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اعلان کے جواب میں اور اس دعوت حق کو قبول کرتے ہوئے لبیک کہا اور دین برحق کو قبول کیا جن لوگوں نے سب سے پہلے، یہ وہی افراد تھے اور یہ وہی لوگ تھے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افراد خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے 25 سال کا طویل عرصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، اور اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اور آپ کی سیرت میں، آپ کے اخلاق میں کوئی کمی ہوتی، کوئی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا، تو حضرت خدیجہ کی نظروں سے وہ کس طرح مخفی رہ سکتا تھا؟ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور دیگر افراد خانہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور گھر سے باہر جو افراد تھے، ان میں سبھی سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کے ساتھ عرصہ دراز سے اور زمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قریبی تعلق تھا اور بڑی ہی گہری دوستی تھی۔ تو یہی معاملہ ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ 10 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین شخصیت سے اور آپ کے پاکیزہ اخلاق و کردار سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و عقیدت اور عزت و احترام کے جذبات انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے قلب و جگر میں اور رگ و پے میں ہمیشہ کے لیے رچ بس گئے تھے۔ اور ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں مزید تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔